اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہما من یومنا ھذا الی یوم الجزاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وہو قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ صلوات بآواز بلند پڑھنے میں ایسے صلوات پڑھیں کہ محسوس ہو کہ آل محمد کے چاہنے والے جمع ہوئے بیٹھے ہیں۔ جو مومنین پریشان حال ہیں، ایک مومن نے خصوصاً کہا ہے اس کے کچھ مسائل ہیں، مولا اس مومن کے تمام مشکلات کو دور فرمائے اور مومنین کی من جملہ حاجات کو پورا فرمائے۔ اپنی حاجات کی برابری کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد۔ تمام بیماروں کی، جہاں جہاں جو بھی بیمار ہے، ہمارے سرفراز بھائی بیمار ہیں، مولانا انور علی پتہ چلا مولا ان کو صحت دے، طبیعت خراب ہے ان کی، اور جملہ اگر کوئی بھی مریض ہے، پروردگار سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے ایک بلند صلوات اور پڑھ دیجیے محمد۔ پروردگار دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اور ایام ادا قریب ہیں، خیر و عافیت سے جہاں جہاں عزاداری ہونی ہے ان مقامات، گلیاں، بازار، عزا خانے، شہر، بستیاں، تمام جگہوں پہ مولا امن رکھے تاکہ عزاداران مظلوم کربلا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی عزاداری کی عبادت کو مکمل کر سکیں۔ دنیا میں جنگ کے سائے بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ حالات ہیں، لگتا ہے کبھی کہ ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی لگتا ہے پروردگار جلد از جلد اس مسئلے کو حل فرما دے، اور ہمارے جو مومنین عزادار کربلا میں اپنی عزاداریاں کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے سفر کو یقینی اور بے خطر بنا دے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات اور پڑھ دیجیے گا، اللہ تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔ قرآن مجید کی تھوڑی سی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ایک لفظ پہ گفتگو کروں، ایک بات تھوڑی سی بیان کرنا ضروری ہے کہ الفاظ کا اپنا ایک پھیلاؤ ہوتا ہے، یعنی کبھی ان کا عمق زیادہ ہوتا ہے اور کبھی ان کا افق زیادہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہاریزنٹلی بہت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی وہ ورٹیکلی بہت پھیلے ہوئے۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں کیری کر رہا ہوتا۔ ایک کہا جائے انسان، جس کے ہاتھ پاؤں ہماری طرح کے ہیں، ہم سب انسان ہیں، لیکن ایک ہے انسان کا اعلیٰ ترین مقام، وہ انسان جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہو، وہ بھی انسان ہی کہلائے۔ لیکن ایک لفظ انسان جس کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں ہوں، ہیں، ہماری طرح چلتا پھرتا ہو، اس سے لے کر جو
انسانیت کے کمال تک پہنچے ان تمام کے لیے لفظ ایک ہی ہے ہمارے پاس انسان۔ چلیں شاید تھوڑی مثال مشکل رہی، اور آسان مثال پیش کرنے کی کوشش۔ ایک لفظ ہے عالم۔ ایک بچے سے پوچھئے، اس کے لیے شاید ہائی اسکول کا جو گریجویٹ ہے نا، وہ ایلیمنٹری والے کے لیے شاید عالم ہے، اور ہائی اسکول کے بچے کے لیے شاید ماسٹر ڈگری والا عالم ہوگا۔ لیکن خود ماسٹر ڈگری والے بھی کہیں پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہاں عالم کا معیار اور ہو جائے گا۔ یعنی لفظ ہمارے پاس ایک ہی ہے عالم، لیکن اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ جیسا ماحول، جیسی صورتحال ہوتی ہے، معنی بھی ویسا ہی لیا جاتا ہے۔ کئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں ہم جیسوں کو عالم کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ معیار علم تو نہیں ہے۔ آپ نجف میں جائیے، آپ قم میں جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ معیار علم کچھ اور ہی ہے۔ وہاں عالم کہنے کے لیے ہر کسی کو، ہر کس و ناکس کو عالم نہیں کہا جا سکتا۔ وہاں کے علم کا معیار کچھ اور ہے۔ اور جب وہاں کے کسی ٹاپ کے عالم، مطلب مراجع بھی بہت سے ہیں، مجتہدین بھی بہت سے ہیں، اساتذہ بھی بہت سے ہیں، ان میں بھی جس کو سب سے زیادہ مستند سمجھا جائے، اس سے جا کے پوچھیں کہ جناب آپ عالم ہیں، تو وہ کہے گا جی میں تو طالب علم ہوں۔ یعنی معیار علم آگے کو بڑھا چلا جا رہا ہے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کے معنی بدلتے ہیں ماحول، شخصیات، حالات کے تحت۔ لفظ ہے جس پہ گفتگو ہے، کچھ حکم ہے، اس کی تعمیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں تک پہنچ سکوں۔ ایک لفظ ہے مسلم، جو تسلیم کرے، جو مان لے۔ یعنی اس کی ایک ابتدائی شکل یہ ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کچھ اعراب آئے، بدو آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو میرے حبیب، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَلَكِن تَقُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ کہو کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے۔ بڑی توجہ چاہوں۔ یعنی اسلام کی ابتدائی شکل یہ ہے کہ جن کا ایمان قبول نہیں کیا جا رہا انہیں کہا جا رہا ہے مومن نہ کہو، مسلم کہہ لو۔ ذرا صلوات پڑھیے گا ذرا مل کر ایک مرتبہ۔ مومن مت کہو، مسلم کہہ۔ دیکھیے لفظ مسلم پہ مجھے گفتگو کرنا۔ اسلام کی ادنا یعنی جو مومن کہلانے کے لائق نہیں نا، ان کے لیے کہا جا رہا ہے ان سے کہہ دو، اپنے آپ کو مومن نہ کہیں، مسلم کہہ دیں، اسلمنا کہہ دیں، مسلم ہو جائیں، لیکن ابھی مومن نہیں ہوئے۔ اور پھر سورہ آل عمران میں عجیب انداز میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس وقت تک مرنا نہیں جب تک تم مسلم نہ ہو جاؤ۔ یعنی مسلم کا پھیلاؤ دیکھیں، ایک طرف انتہائی ابتدائی لیول پہ بات ہو رہی، یعنی گاؤں میں جسے دستخط کرنے آ جائیں، جو خط پڑھ لیں وہ پڑھا لکھا ہے نا۔ ہمارے ہاں پنجاب میں، ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں جو خط، یہی معیار ہوا کرتا، بڑھ رہا ہے معیار، علم بڑھ رہا ہے، وہاں پہ بھی تعلیم بڑھ رہی ہے، لیکن کیا تھا جو خط پڑھ لے نا، کہتے پڑھا لکھا ہے۔ تو جہاں پر یہ پڑھا لکھا لفظ بولا جا رہا ہے وہاں کے حساب سے سمجھنا ہوگا۔ بدوؤں کے لیے جنہیں ایمان قبول نہیں ہو رہا ان سے کہا جا رہا ہے مسلم کہہ دو۔ یعنی یہ انتہا ہے ابتدا کی، اور اس کے کمال کی انتہا یہ ہے کہ ایمان کے بعد پہلے تقوی آئے اور تقوی کے بعد پھر مسلمون کی منزل آئے۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھیے گا۔ آخر ایسا کیا معیار؟ دیکھیے جیسے میں نے لفظ انسان سے مثال پیش کی، اس کا سہارا اس لیے لیا کہ انسان
ہر کوئی کہلاتا، ہم سب انسان ہیں. اگر کسی کو کہہ دیں نہیں انسان ہے تو اسی وقت لڑائی شروع ہو جائے. جھگڑے والی بات ہے نا، تو بہت بڑی بری بات ہے. بلکہ جھگڑے والی کیا بری بات ہے، نہیں کہہ سکتے بھائی کسی کو، سبھی انسان ہیں. لیکن معیار انسانیت پر، کمال انسانیت پر سب نہیں آ سکتے. یعنی جب کمال انسانیت کی بات آتی ہے تو وہ کچھ اور ہے. یعنی اب انسانیت کی خوبیوں میں سے کوئی خوبی ایسی نہ ہو جو اس میں رہ گئی ہو. یہ اس کا کمال ہے، کمال کا اطلاق ہوگا تب جا کر. تو مسلمان یعنی تسلیم کرنے والا، مسلم وہ ہے، مسلم کیا ہے؟ جو مان لے. لفظی مطلب کیا ہے؟ جو مان جائے، جو قبول کر کے. کئی معنی اس کے بھی، سلم سے بھی اس کا معنی لیا گیا، سلامتی سے بھی. لیکن اس کا ایک بڑا معنی جو ہمارے مذہب میں پیش کیا گیا وہ اطاعت سے، کہ جو کہا جائے اگر اسے تسلیم کر لیا جائے، سرے تسلیم خم کر دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے مان لیا ہے. اور فقط لفظوں سے نہ مانا جائے، فقط جیسچر سے نہ مانا جائے، دل سے بھی مان لیا جائے، عمل سے بھی مان لیا جائے، تو یہ ہے اس اسلام کی انتہا کی طرف سفر. اور اگر کوئی اطاعت ایسی نہ رہ جائے جسے مانا نہ جا سکا ہو، اور اطاعت اس کمال کو پہنچ جائے کہ قول و عمل اطاعت کی انتہا چھو لے، تو پھر وہ ہے مسلم کی انتہا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات. کیسے پتہ؟ قبلہ آج اگر آپ سے کہیں نا کہ اچھا چلیں آپ حقیقی انسان ڈھونڈ کے دیں، کہاں سے ڈھونڈیں گے بھائی؟ بڑا مسئلہ ہے. کوئی اپنے بیٹے کو لے آئے گا، کوئی اپنے ابا کو لے آئے گا. ہم تو رشتہ داروں میں ہی ڈھونڈ سکتے ہیں. یہی معیار ہے نا ہمارے ہم تو اپنے ارد گرد ہی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی دنیا میں سے حقیقی انسان ڈھونڈ کے دو، بہت مشکل ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ علم اس معیار پر ہو، اس معیار پر ہو کہ ساری دنیا اس کی نگاہ میں ہو اور انسانوں کی حقیقت اس کی نگاہ میں ہو. تبھی تو کہے گا کہ یہ انسان ہے جو معیار انسانیت پہ پورا اترتا ہے. اسی طرح کہیں کہ جناب یہ معیار اطاعت پہ پورا اترتا ہے، یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہے. اب یہ دعا ابراہیم مانگ رہے ہیں. اب دعا مانگنے والے کو دیکھیے جو قرآن میں سورہ بقرہ ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک. پروردگار اب اپنے لیے نبوت نہیں مانگ رہے، خلت نہیں مانگ رہے، ابدیت نہیں مانگ رہے، حد ہو گئی امامت نہیں مانگ رہے. پالنے والے مجھے اپنا مسلم بنا دے. یعنی مانگنے والا بھی دیکھیں کون ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو عرب کے بدو کے لیے لفظ مسلم آ رہا ہے، کیا اس مسلم کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی عرب کے بدو کے لیے جو اسلام کی بات ہو رہی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر اور اس کی شکل و صورت دیکھ کے اسے انسان کہہ دیتے. اب وہ معیار انسانیت پہ کتنا پورا اترتا ہے یہ تو بات کی بات ہے. لیکن جب ابراہیم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار مجھے اپنا مسلم بنا دے. دیکھیں توجہ رکھیے گا ذرا، بات کہیں آگے جانا ہے. مجھے اپنا مسلم بنا دے. اور پھر یہی نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور میری ذریت میں ایک ایسی امت عطا فرما جو مسلم ہو. بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات. اب معیار گفتگو دیکھیے میں نے کہا نا کہ اگر یہاں بیٹھ کر کوئی کسی سے پوچھے گا کہ بھائی یہاں کون عالم ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی میرے جیسے جاہل کی طرف بھی اشارہ کرے. لیکن اگر نجف میں کوئی پوچھے گا نا تو بڑے بڑے رہ جائیں گے. کیوں؟ ماحول بدل گیا، جگہ بدل گئی، مقام بدل گیا. اسی طرح شخصیت دیکھی جاتی ہے. میں کسی کو عالم کہوں گا اس کا معیار اور اگر کسی کو وحید خراسانی صاحب عالم کہہ دیں، صلوات ذرا آواز بلند پڑھیے گا. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے گا. چائے کا رکھیں.
ایک مرتبہ اور صلوات کی زحمت کے بارے یہ محسن بھائی ذرا چائے کے لیے کہیے گا، ذرا چائے نہیں آئی ابھی تک، میرا ذرا گلے کا مسئلہ ہوتا ہے، مجھے جب تک گرم چیز نہ ملے میں توجہات میری طرف رہی۔ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم، معمولی ہستی نہیں ہے، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، مجھے اپنا مسلم بنا دے، مسلم بنا دے۔ یعنی کیا معیار اسلام ہے، کیا معیار تسلیم ہے کہ ابراہیم دعا مانگتے ہوئے نظر آئیں۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہو سکتی، بلند بات ہے، اسی معیار پر گفتگو لے کر جا رہا ہوں۔ یعنی اطاعت اس معیار پہ آئے کہ اللہ مسلم کہنے لگے۔ بہت توجہ رہے بھائی، کیا ہے مسلم؟ کیا تسلیم کرنے والا؟ فقط زبان سے تسلیم کرے تو آغاز ہو گیا، عمل میں آ گیا تو آگے بڑھ گیا، عقیدے میں آ گیا اور آگے بڑھ گیا، یقین میں آ گیا اور آگے بڑھ گیا۔ یعنی ماننا اور ہے، مانتے ہیں ابراہیم، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں پالنے والے دکھا تو صحیح موت کو زندگی میں کیسے بدلے گا۔ رب ارینی کیف تحیی الموتی، مجھے دکھا تو صحیح موت کو زندگی میں کیسے بدلے گا۔ مانتے ہیں لیکن منزل یقین پہ نہیں ہے، یعنی ابھی اسلام تو ہے، مسلم تو ہے، ابھی وہ معیار نہیں آیا کہ جسے مسلم کا مطلق اور آخری معیار کہا جا سکے۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھیے گا مل کر، جسے معیار کہا جا سکے۔ اس معیار تک آنے کے لیے مسلم کا لفظ لے کے چل رہا ہوں۔ یعنی ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے ابراہیم کو نبی کہا ہے، خلیل کہا ہے، امام کہا ہے، مسلم نہیں کہا ہے۔ دعا تو بتائی ہے، یقیناً قبول ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے نام نہیں آیا مسلم۔ بھئی کیا کہنا جسے اللہ کا حبیب جو سوائے وحی الہی کے کلام نہیں کرتا، جب عقیل کی گود میں بیٹا دیکھے تو کہے عقیل یہ مسلم ہے۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھیے مل کر۔ دیکھیے، جو نام اللہ رکھتا ہے وہ نام معمولی نہیں ہوتے، اور اسی طرح جو نام اللہ کا نبی رکھ دے وہ بھی معمولی نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارا نام رکھنا اور ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ نام رکھنے والا کون ہے۔ صلوات باواد بلند پڑھیے گا مل کر۔ ایک مرتبہ اور صلوات کی زحمت گوارا کی، جزاک اللہ۔ لگتا ہے وہ بھول گیا آج، کوئی بات ٹھیک ہے۔ سبحان میں نے آج تک عرض کیا کیا، مسلم وہ جو اطاعت کرے، اطاعت اس طرح کرے کہ قول میں بھی اطاعت ہو، فعل میں بھی اطاعت ہو، عقیدے میں بھی اطاعت ہو، اور یقین میں بھی اطاعت ہو۔ ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ نے یقین بڑھا دیا۔ آپ کے ذہنوں میں سارا واقعہ موجود۔ ابراہیم کو یقین بڑھا تو دیا، لیکن لقب مسلم نہیں عطا ہوا۔ دعا ابراہیم ہے، اس لیے ہمارا یقین۔ اب ذریت ابراہیم میں ایک شخصیت ہے جسے اللہ کے حبیب نے جس کا نام مسلم رکھا، یہ جناب مسلم بن عقیل، ان کا نام جناب رسول خدا نے رکھا، تمام ہماری کتابوں میں موجود۔ جناب رسول خدا نے اس کا نام مسلم رکھا۔ یعنی اب رسول بتا رہے ہیں، جو علم رسول کو سمجھتا ہے وہ معیار مسلم کو بھی سمجھنے کا پابند ہے کہ علم رسول میں مسلم ایسا ہوا کرتا ہے۔
توجہ چاہ رہا ہوں حضرات، یعنی اطاعت کا پیکر ایسا ہوتا ہے. اور یہ کہا تھا جناب رسول خدا نے کہ یہ مسلم ہیں، اور بعد میں میرے چھٹے امام نے زیارت پڑھ کے السلام علی المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین کہہ کر اس کی اطاعت پہ ایسی مہر لگائی کہ بتا دیا جو اطاعت انہوں نے کی ہے وہ اطاعت کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ عظمت اللہ. صلوات ذرا آواز بلند پڑھ دیجئے مل کر. بھئی بہت آگے جانا ہے مجھے، میں جلدی جلدی سفر کر رہا ہوں، ہر چیز ایسی ہے کہ اس پہ رکا جا سکتا. اطاعت، تھوڑا سا اطاعت کا ایک جملہ سننا پیش کرنا ضروری ہے. 3 اطاعتیں واجب، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. 3 اطاعت. کیسے پتا چلے کہ کسی نے تینوں اطاعتیں کر لی؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا آسان ہے، مشکل نہیں. اگر اللہ کی اطاعت کی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی تو کی ہے، کیا رسول کا بھی مطیع ہے؟ لیکن اگر رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ماشاءاللہ، سلامت رہی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. بس جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یعنی جب رسول کی بات مان لی اللہ کی بات مانی گئی. اللہ کی اطاعت کی تو ایک اطاعت کی، رسول کی اطاعت کر لی تو ایک نہیں کی، 2 اطاعتیں ہو گئی. پھر اس کے بعد اولی الامر کی باری آتی. اولی الامر کا تعارف جب غدیر میں کرایا نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہہ کر، تو بتایا کہ دیکھو جس نے میری اطاعت کی اس نے علی کی اطاعت کی، لیکن جب تک علی کی اطاعت نہیں ہوئی میری اطاعت نہیں ہوئی. اس لیے کہ اب یہ ہے اولی الامر. اب جب اولی الامر تک بات آ گئی تو اب ہمارا دامن اولی الامر کا دامن ہمارے ہاتھ میں. اب ہماری کیفیت یہ ہے، یہ بات میں بہت دفعہ بیان کرتا ہوں، بار بار یہ گفتگو آ جاتی ہے اور اس کی دلیل کے طور پہ یہ رکھنا پڑتا ہے کہ فقط اولی الامر کی جس نے اطاعت کی، امام کی اطاعت کی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے رسول کی بھی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی بھی اطاعت کر لی. اشارہ کرتا چلوں، واقعہ آپ کے ذہنوں میں بار بار بیان ہوتا ہے، علی بن یقطین کا واقعہ. کہا وضو ایسے کرو، حالانکہ وہ طریقہ قرآن کے وضو کے طریقے کے بھی خلاف ہے، وہ طریقہ رسول کے طریقے کے بھی خلاف ہے، لیکن چونکہ اولی الامر نے کہہ دیا اس لیے اب اولی الامر کی اطاعت میں ہی رسول کی بھی اطاعت ہے، خدا کی بھی اطاعت ہے. اب علی بن یقطین وہ وضو کریں گے جو اولی الامر کہے گا. اب اولی الامر جانے اور رسول جانے، اولی الامر جانے اور خدا جانے. صلوات ذرا آواز بلند پڑھ لیں مل کر. دیکھیے بہت آگے تک جانا چاہ رہا ہوں، بات کہیں اور آگے جانا ہے. اطاعت فقط اطاعت نہیں، مسلم اس معیار کا کہ نبوتیں اسے مسلم سمجھیں، ابراہیم جیسے جس کے لیے دعا مانگتے نظر آئیں، اس معیار کے مسلم تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت کا شاہکار ہو. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، وہ اطاعت کا شاہکار ہو. میں نے کہا ابھی میں آپ سے کہوں جاؤ ذرا دنیا میں ڈھونڈو کوئی انسانیت کے معیار کا صحیح انسان جو انسانیت کے تمام معیار پہ پورا اترتا ہو، ڈھونڈ لاؤ. کہیں گے بھئی کیسے ڈھونڈ لائیں، ہمیں تو انسانیت کا معیار تک نہیں پتا پورا، پہلے تو خود کسی قابل ہو جائیں. تو مسلم وہی ڈھونڈے جو پہلے مسلم کے معیار کو سمجھتا ہو. بھائی جب ابراہیم جیسے دعا مانگتے نظر آئیں تو پھر معیار پتا کیسے چلے، سوائے اس کے کہ یا اللہ بتائے یا اللہ کا نبی بتائے. تو پھر کوئی اور مسلم دکھائی دے نہ دے، جسے رسول مسلم کہیں اسے تو ماننا ہی پڑے گا. صلوات ذرا محمد و آل محمد پہ پڑھیے.
دیکھیے گفتگو پھیلنے کی متقاضی ہے اور میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں اسے، کیونکہ آج مجھے مصائب میں بھی کچھ زیادہ حصہ لینا ہے۔ اطاعت کا شاہکار ہونا چاہیے، کوئی ایسا اطاعت کا پہلو نہ ہو جو رہ جائے، ورنہ دنیا تو مسلم کہہ سکی، نبی مسلم نہیں کہہ سکتی، زبانیں وہی مسلم نہیں کہہ سکتی جب تک اطاعت اس معیار پہ نہ پہنچ جائے کہ جہاں اس کے بعد کوئی اور اطاعت ممکن نہ ہو، اس معیار اطاعت پہ نہ پہنچے، اس وقت تک کوئی مسلم نہیں کہہ سکتا۔ یعنی ابراہیم دعا مانگے اور میرا نبی کہے یہ ہے مسلم، ابراہیم دعا مانگے مسلم ہونے کی اور میرا نبی کہے یہ عقیل کا بیٹا مسلم ہے، مسلم۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں حضرات، اگر آپ تھوڑا سا ذرا مجھے توجہ زیادہ اسی طرح دیتے رہیں تو میں جلدی جلدی بات بیان کر سکوں گا، ورنہ وضاحت میں بہت دیر ہو جائے گی۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں اللہ کے پیغام کی صورت میں، ایک ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ اللہ کی آیات پر مشتمل، جو اللہ نے قرآن نازل کیا، لیکن اللہ کے احکامات و اللہ کے فرامین کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، انہیں بھی جمع کیا گیا ہے، انہیں حدیث قدسی کہتے ہیں۔ بہت بحث ہے کہ حدیث قدسی کیا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ حدیث قدسی ہمارے مذہب میں مستند ترین جو احادیث ہیں، جن میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تو خود جناب امیر المومنین نے پیش کیا، یعنی اللہ کا وہ کلام جو اللہ نے یا تو دیگر انبیاء پہ دیگر انبیاء پہ اللہ نے نازل کیا، یا کسی صورت میں جناب رسول خدا پر آیا اور وہ قرآن کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ بس ایک فرق سن لیجیے، ابھی حدیث قدسی پہ بحث ہو تو علیحدہ ایک بحث، حدیث قدسی اور دوسرے قرآن میں یہ فرق ہے کہ قرآن کی ہر آیت کو معجزہ کہہ کر یہ کہا گیا کہ جاؤ اگر اس کے مقابلے پہ کچھ لا سکتے ہو تو لے کے آؤ، یعنی اس کے لیے قیامت تک کا چیلنج ہے۔ لیکن حدیث قدسی وہ اللہ کے فرامین ہیں جن کے لیے یہ چیلنج نہیں، لیکن ہیں یہ اللہ ہی کے فرامین۔ بھائی اب تک کی گفتگو ذہن میں رہے تو میں ایک حدیث قدسی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا ایک ٹکڑا صرف۔ اس پروردگار نے فرمایا ابدی اے میرے بندے، دیکھیے ضمانت دے رہا ہوں، ذمہ داری لے رہا ہوں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار، کوئی دیکھنا چاہے سند تمام پیش کرنے کو تیار۔ ابدی اطعنی، اے بندے، اے میرے بندے میری اطاعت کر۔ کیا کر؟ میری، بھائی ایک دفعہ اطاعت کا لفظی زبان سے کہہ دیں، کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے، اپنا اپنا پروگرام ہے، میں ہوتا کون ہوں کہنے والا بھائی ہیں؟ اچھا کئیوں نے ابھی بھی نہیں کہا اطاعت ابدی، اے میرے عبدی، اے میرے بندے اطعنی میری اطاعت کر۔ کیا ہوگا؟ اجعل کا، میں تجھے کر دوں گا مسلی، اب پتہ نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ طویل گفتگو ہو، لیکن مجھے سمیٹنا ہے بڑی جلدی۔ ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں۔ عبدی اے میرے بندے، اطعنی میری اطاعت کر۔ تو میری اطاعت کرے گا کیا کروں گا؟ اجعل کا، تجھے کر دوں گا مسلی، مثلی نہیں ہے، مثلی نہیں، یاد رکھنا اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ دیکھیے میں نے کہا نا باتیں بہت وضاحت چاہتی ہیں، مثل اور ہوتا ہے، مثل اور ہوتا ہے۔ مثل وہ ہوتا ہے جو اللہ، جو کسی کے دکھنے میں ویسا ہو۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ جو دکھے ویسا، جو صورت میں ویسا ہو۔ جی نہ میں اس کو میں وہی سب پیش کر رہا ہوں۔ قبلہ مولانا کی تصویر لگی ہوئی، یہ تصویر کیا ہے؟ مثل ہے مولانا کی، یہاں باہر خوئی صاحب کی بھی شاید تصویر لگی ہوئی،
کیا ہے؟ مثل ہے. کیا ہے؟ مثل ہے، بالکل ان جیسی ہے. انہیں دیکھا جو ملے ہوئے ہیں نا، وہ دیکھیں گے اوہ ارے یہ تو خوئی صاحب کی تصویر ہے. آپ کے گھر میں آپ کے مرحوم دادا کی، پردادا کی، کسی کی تصویر لگی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ارے یاد آ گئے. کیوں؟ دکھنے میں ویسے ہیں. یہ جو مولانا کی تصویر لگی ہوئی ہے، کوئی جا کے ان سے فتویٰ پوچھ کے آئے ذرا، کوئی بتائیں گے؟ مثل ہے، مسل نہیں ہے. مسل نہیں ہے. مثل وہ ہوتا ہے جو دکھنے میں ویسا ہو، مسل وہ ہوتا ہے جو کرنے میں ویسا ہو. مسل بیٹا جو ہوتا ہے نا، عام طور پہ باپ کی، اکثر بیٹے باپ کی مثل ہوتے ہیں، بڑی بالکل شباہت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے بھائی باپ کی جوانی ہے. ابا جی بھی جوانی میں ایسے ہی ہوتے تھے جیسا بیٹا ہے. ابا جی ڈاکٹر تھے، بیٹا جو ہے وہ مثال کے طور پہ الیکٹریکل انجینئر ہے، یا انجینئر ہے، یا کچھ اور کرتا ہے، سی پی اے ہے. تو کیا شکل میں مثل ہو گیا؟ مسل نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کی جگہ آ کے کوئی اور بیٹھ گیا. ڈاکٹر صاحب گورے چٹے تھے، وہ ماشاءاللہ رنگ روپ کا پکا تھا. ڈاکٹر صاحب لمبے چوڑے تھے، اس کا قد چھوٹا تھا. ڈاکٹر صاحب سمارٹ تھے، وہ موٹا تازہ تھا. وہ وہاں بیٹھ گیا. مثل کے طور پہ کوئی شے نہیں ہے جو مشترک ہو، لیکن جو کام ڈاکٹر صاحب کرتے تھے وہی یہ بھی کرتا ہے. جو مریض وہ دیکھتے تھے وہی یہ بھی دیکھتا ہے، تو کہلائے گا یہ اس کی مثل ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری مثل ہو جاؤ گے، نہیں، مثل نہیں ہو سکتا اللہ کی کوئی بھی. صلوات پڑھ لیجئے مل کر. جزاک اللہ بھائی. معذرت چاہتا ہوں، اتنی دیر انتظار نہیں کر سکا میں، اس لیے میں نے کہہ دیا. صلوات ایک مرتبہ اور پڑھیے گا. دیکھیے میں جلدی جلدی چاہ رہا ہوں نتیجے تک پہنچ جاؤں، زحمت بھی نہ ہو زیادہ اور بات بھی واضح ہو جائے. جو مجھے حکم ہوا ہے میں کسی حد تک، جس حد تک میری استطاعت ہے، میں پیش کر دوں اسے. مثل اور مسل، تو یہ مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. قرآن نے کہہ دیا کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کہہ رہے مسل بنا دوں گا. میں مسل کیسے بنا دے گا؟ کا مسل ایسے بنا دوں گا کہ جو میں کرتا ہوں وہ کرنے لگے گا. بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں خدا. یعنی وہ بات ہے کہ اگر کہوں تو ڈروں اور نہ کہوں تو ڈروں. گھر بیٹھ کے سوچئے گا اس میں. کچھ کہہ سکوں گا، کچھ نہیں کہہ سکوں گا. نہیں، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے منبر سے، کیونکہ اتنی جلد بازی میں ہر بات نہیں کہی جاتی. اس کے سارے پہلوؤں کو جب تک نہ بیان کر دوں ڈرتا ہوں کوئی غلط معنی لے لے اس کا. کبھی گفتگو ہوئی اس حدیث پر، اس حدیث قدسی پر گفتگو کبھی ہوئی، صرف اسی پہ گفتگو ہو تو تفصیل سے بیان ہو ہر پہلو اس کا. ابدی اطعنی اجعل کا مسلی، میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ لوگ کہیں گے ارے اللہ والے کام کر رہا ہے، جو کام اللہ کرتا تھا یہ تو وہی کام کر رہا ہے. بھئی کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو اور ہمیں کبھی ایسا دکھائی نہ دیا ہو. ہم تو ایسے مولا کے ماننے والے ہیں کہ کام وہ کرتا تھا، لوگ کہتے تھے اللہ والے کام کر رہا ہے. یعنی عجیب بات نہیں ہے. ہم اپنے مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں، لوگ ارے علی کو بڑھا دیا، شرک کر دیا انہوں نے. بھئی تم نے علی کے فضائل سنے ہیں؟ علی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا کیا؟ علی کو عبادت کرتے نہیں دیکھا؟ علی نے عبادت، یعنی علی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اگر اس حدیث قدسی میں مشروط نہیں ہے کہ کون ہو، کوئی شرط نہیں رکھی ہے. علی تو اللہ کے نور سے بنا ہے. اس میں تو اللہ نے کہا کوئی ہو اطاعت کرے میری، میں اسے اپنی مسل بنا دوں گا. یعنی میں کن کہہ کر دنیا بناتا ہوں، جو چاہتا ہوں بنا دیتا ہوں، اسے بھی اختیار دے دوں گا.
چونکہ میری اطاعت کر رہا ہے تو بھی کن کہہ جو کہے گا ہو جائے گا. اللہ عظمت للہ. اس کو اختیار دے دوں گا. میں نے کل رحمت پہ گفتگو کی تھی. یعنی ایسا بنا دوں گا کہ جسے جو چاہے عطا کر دے. جسے شرط یہ ہے کہ اس معیار اطاعت پہ آ جائے کہ اطاعت کی اس منزل پہ ہو کہ اللہ اسے مطیع مان لے, اور جسے اللہ مطیع مان لے اسے مسلم کہا جاتا ہے. اور جب مسلم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ والے کام کرنے لگتا ہے. یہ عطا آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو کام اللہ کر رہا ہوتا ہے وہی وہ بھی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اب ہم سے نہ کہو کہ مسلم کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے. صلوات محمد و آل محمد پہ پڑھ دے مل کر. باب الحوائج کیا ہے؟ جو حاجتوں کو پورا کرے. میں حاجت ہے اللہ سے پوری کرواؤ, ہاں یقیناً اللہ پوری کرے گا, لیکن وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اطاعت کے معیار پہ آ جائے گا نا, میں اللہ اسے وہ صلاحیتیں دے دوں گا, وہ طاقت دے دوں گا کہ وہ میرے والے کام کرنے لگے گا. بھئی بڑی حاجت ہے نا کہ بے اولادی ہے. اللہ سے اولاد مانگتے ہو یا اللہ سے مانگو یا ان سے مانگو جنہیں انہوں نے باب الحوائج قرار دیا ہے. رزق مانگتے ہو جیسے اللہ سے مانگتے ہو, جنہوں نے حق اطاعت ادا کر دیا ان کے دروازے پہ جا کے مانگ لو. تو باب الحوائج اسے کہتے ہیں کہ جو حوائج کو پورے کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اختیارات رکھتا ہو, جو حوائج کا پورا کرنے والا ہو. حاجتوں کی جو حاجت لے کے وہاں آ جائے. اب یہ نہ کہو کہ فقط اللہ ہی حاجت روا ہے, ہاں یقیناً وہی ہے, لیکن جب کوئی اطاعت کے اس معیار پہ آ جاتا ہے نا تو وہ اللہ اسے یہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ اب وہ اللہ والے کام کرنے لگتا ہے. فَجَعَلْكَ مَثْلِي, میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تجھے دیکھ کے لوگ کہیں گے ارے یہ تو اللہ والے کام کر رہا ہے. اللہ عظمت للہ. یہ ہے باب الحوائج. سند ہے اس کے پاس, زبانی نہیں ہے. کوئی کہے جی یہ بڑا باب الحوائج ہے, یہ بڑا اللہ کا فرما بردار ہے, ہمارے پیر جیسا کوئی نہیں. اور جاؤ اپنے پیر کے لیے کچھ سند لے کے آؤ. ہم جسے باب الحوائج کہتے ہیں نا اس کا نام مسلم زبان رسالت سے ادا ہوا ہے, اور اس کے اطاعت کی سند چھٹے امام نے عطا کی ہے. السلام علیکہ یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین, یعنی اللہ کا بھی مطیع ہے. اب جسے چھٹا امام مطیع کہہ دے, بھائی ان کی زبان وہی ترجمان ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا فرمان. جب یہ سند دے رہے ہیں نا تو پھر اب حق ہے کہ اسے باب الحوائج کہا جائے. صلوات ذرا بآواز بلند پڑھیے مل کر ایک مرتبہ. وقت کافی ہو گیا, ایک مرتبہ اور صلوات کی زحمت گوارا کیجیے گا. یہ منزل اطاعت کو سمجھنا آسان نہیں ہے, کرنا تو بہت ہی مشکل ہے, لیکن بہرحال رستہ کھلا ہوا ہے. امام کی نصرت اور موجود ہے مومنین کے لیے. جو اس رستے پہ چلے امام نصرت بھی کرتے. یعنی مشکل کام یہ ہے کہ وہ کیا جائے کہ جب کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو حکم پہ رک جائے. مولا کرے میں دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھ سکوں. یہ کمال مشیت حسین ہے, جس کے سپاہیوں میں باب الحوائج ہوں,
جس کے سپاہیوں میں باب الحوائج، وہ خود کتنا بڑا باب الحوائج گر ہے، وہ جسے چاہتا ہے باب الحوائج بنا دے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے دروازے پہ آ جائے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا معیار ہے، وقتاً فوقتاً سب پہ گفتگو ہوتی ہے، کرتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ کی، اور ساری زندگی جب تک مولا نے توفیق دی ہے اس منبر کی، دعا کریں آخری سانس تک اس توفیق جاری رہے، یہ ذکر ہوتے رہیں گے۔ شہنشاہ کربلا کے پاس 4 شیر ایسے تھے، کتنے؟ 4، جو اپنی جگہ بہادری کا شاہکار تھے، شجاعت کا پیکرو معیار تھے۔ 4 شیر، خود سید الشہداء کی شہادت کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، حسین معمولی شجاع نہیں ہے۔ اصل میں امام حسین کی صرف شہادت ہی پڑھی جاتی ہے، امام حسین کے شجاعت کا بیان نہیں ہوتا۔ لیکن صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے کہ جو آخر میں جب جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد جو حملہ کیا ہے نا، تو 9 حملے کیے ہیں، 9 حملے لکھے ہیں صاحب ریاض القدس، اور ہر حملے میں کم سے کم 10,000 لوگوں کو قتل کیا، واصل جہنم کی۔ اور حملہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا۔ حسین کہتے آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا کڑیل جوان اکبر تم نے شہید کر دیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس جیسا بھائی تم نے شہید کر دیا۔ اس حسین کے پاس 4 شیر ایسے تھے جس کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک کو بھی لڑنے کا حکم دے دیتے نا تو آج کربلا کا رنگ ہی کچھ اور، آج یہ کربلا نہ ہوتی جو ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن مشیت حسین اور مشاورت زینب 4 شیروں کو اس طرح پابند کیا کہ بے شک شیر ذبح ہو جائیں اللہ کا دین بچ جائے۔ پہلا شیر جو تاریخ نے لکھا، علی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد حنفیہ، یہ وہ پیکر شجاعت ہے جسے علی اپنا لباس پہنا کے جنگ میں بھیجتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے دشمن کہ واقعی علی نے حملہ کیا ہے۔ حسین نے محمد حنفیہ کو مدینے میں روک دیا۔ جب نکلنے لگے تھے مدینے سے، محمد حنفیہ ہمراہ چلنے کے لیے تیار تھے، لیکن حسین نے بلایا، سینے سے لگایا، کہا بھائی حنفیہ آپ کا نام فہرست میں نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، مولا آپ کی جو مشیت ہے، جو حکم ہے، میں اس کی اطاعت کروں گا، لیکن مولا کچھ تو بتائیے آخر مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو صرف اتنا کہا بھائی حنفیہ کوئی تو ہو جو نانا کے روضے پہ چراغ جلائے، جو میری ماں زہرا کے روضے پہ جو بھائی حسن کی قبر پہ جایا کرے، جو حرم رسول یہاں موجود ہے مدینے میں ان کی حفاظت کرے۔ آپ سے زیادہ شجاع کون ہے جسے میں حرم رسول کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جاؤں؟ اب یہاں ہر کوئی اطاعت کا پیکر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ محمد حنفیہ پہ کبھی گفتگو ہوئی تو تفصیل سے انشاءاللہ، غلط فہمیاں ہیں جو تاریخ نے دی ہیں۔ محمد حنفیہ سر جھکا دیا اطاعت، مولا جیسے آپ کی رضا، ایک شیر کو مدینے میں پابند کر دیا۔ 3 شیر لے کے مدینے سے نکلے، تینوں شیروں کے ہمراہ مکے میں پہنچے 3 شعبان۔ بہن بھائی نے مشورہ کیا، ایک اور شیر کو پابند کیا، میں ذرا ترتیب بدلوں گا اپنی ذکر کی مجبوری کے تحت۔ 2 شیر رکھ لیے ساتھ، انہیں کربلا لے کے آئے۔ ایک شیر کا نام قمر بنی ہاشم ہے، یعنی وہ نام ہے قبلہ کہ خود اس کا نام نہیں، اس کا نشان اگر ہاتھ میں لے لے نا کوئی
علم کو کوئی پکڑ لے، کمر جھکی ہوئی بھی ہو تو سیدھی ہو جاتی ہے، کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے، بیماری صحت میں بدل جاتی ہے۔ ایسا شعر کربلا میں لے جا کے اس کو علمدار بنا دیا۔ کہا عباس، اب میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ عباس آج سے لے کے قیامت تک تم ہی علمدار ہو۔ بار بار آئے ہیں مولا، اب تو اجازت دے دے۔ صرف ایک ہی بات کہتے تھے، عباس بھائی آپ تو علمدار ہیں، علمدار بھی کبھی میدان میں لڑنے جاتا ہے۔ پھر راوی کہتا ہے ایسا وقت آیا کہ جب یہ کہا تو عباس نے دائیں بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے، تو بھی جنگ کی اجازت نہیں دی۔ عباس کی جو شہادت ہے نا، شہادت، لڑنے نہیں گئے تھے، پانی کی سبیل کرو، چلنے لگے، کہا بھائی جنگ کرنے تھوڑی جا رہے ہو، سبیلے آپ کے لیے جا رہے ہو، یہ تلوار تو رکھتے جاؤ، یہ جوشن یہاں چھوڑ جاؤ، تیر کمان چھوڑ جاؤ، فقط ایک نیزہ لے کے چلے ہیں۔ ایک جملہ آ گیا ذہن میں، کہتا چلوں، سر جھکا ہوا ہے، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، یا پیچھے سے ایک شہزادی کی آواز آئی، عباس زینب سے نہیں مل کے جاؤ گے؟ انہی قدموں پہ پلٹے، بی بی حکم فرمائیے۔ عباس یہ گردن جھکا کے کیوں جا رہے ہو؟ تو جھکی ہوئی گردن رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد عباس نے آہستہ سے کہا، بی بی ایک بات تو بتائیے، کیا دنیا میں کوئی مجھ سے بڑا مجبور بھی گزرا؟ اللہ سبحانہ للہ، مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے، سید راضی ہو جائیں آپ سے، سب کی دعائیں قبول ہوں، تمنائیں پوری ہوں، حاجتیں روا ہوں، باب الحوائج کے دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ ہاں، مقدمہ کربلا ہے یہ، جس کے لیے آج آئے ہوئے ہیں آپ۔ کربلا کا آغاز ہو گیا مسلم کی شہادت سے۔ مسلم کوفے میں شہید ہوئے لیکن شہداء کربلا میں شامل ہیں۔ عباس کو نہیں لڑنے دیا، پابند کر دیا علمدار بنا کے۔ یہ دوسرا شعر۔ ایک اور شعر، ایک بات یاد رکھنا، جو امام ہو نا، امام وہ اشجع الناس ہوا کرتا ہے۔ امام کے فضائل میں ایک فضیلت یہ یاد رکھیے، امام اشجع الناس ہوتا ہے، سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ اور جب یہ رخصت آخر کے لیے سجاد کے پاس آئے ہیں نا، اور جناب زینب نے سجاد کو پیروں کی تلیاں مل کے، سجاد نے دیکھا ہے آنکھیں کھول کے، دیکھا کوئی شخص کھڑا ہے جس کے تیر ہی تیر لگے ہوئے ہیں بدن میں، زخم ہی زخم لگے ہوئے ہیں۔ اب جو غور سے دیکھا تو کوئی اور نہیں ہے، سجاد کا اپنا بابا ہے۔ تو فوراً پہلا سوال یہ کیا، بابا ہے نا قمر بنی ہاشم، بابا عباس کہاں ہے؟ بیٹا شہید ہو گئے۔ بابا ہے نا علی الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اب یہ نہیں کہا شہید ہو گئے، کہا بیٹا بس مردوں میں یا تو باقی ہے یا میں باقی ہوں۔ یہ سننا تھا، یا ایک مرتبہ سہارے سے اٹھے اور اپنے تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا، سجاد کے کندھے پہ حسین نے ہاتھ رکھا۔ بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا انہوں نے میرے علی اکبر کو مار دیا، بابا انہوں نے میرے چچا عباس کو شہید کر دیا، بابا میں جا کے انہیں بتاتا ہوں کہ اکبر کا بھائی زندہ ہے، قمر بنی ہاشم کا سپاہی بھتیجا زندہ ہے، میں جاتا ہوں۔ سجاد یہ جو باہر ہو رہا ہے نا، یہ جہاد اصغر ہے، بیٹا اللہ نے تمہیں جہاد اکبر کے لیے چن لیا ہے۔ بابا یہ جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ بیٹا یہ 3 دن کی بھوک پیاس میں یوں کربلا میں جا کے لڑنا، شہید ہو جانا،
کہ جہاد اصغر ہے، اور بابا مجھے کیا کرنا ہے؟ بیٹا تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے۔ بابا یہ ہے کیا جہاد اکبر؟ کہا ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کبھی کوفے کے دربار میں، کبھی شام کے بازار میں، کبھی یزید کے دربار میں بے مقنا چادر۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم، آپ نے گریہ کیا۔ مقدمہ کربلا، اس لیے میں تفصیل سے پڑھتا ہوں کچھ۔ آ گیا منزل پر۔ چوتھا شیر مسلم ابن عقیل، معمولی شیر نہیں ہے، اس کی شجاعت اس کی جنگ میں دکھائی دی تھی۔ اکیلے کے ساتھ، ایک بات یاد رکھنا، میدان میں لڑنا آسان ہے، تنگ گلیوں میں لڑنا بڑا مشکل۔ یہ شیر تنگ گلیوں میں ایسے لڑا ہے کہ ایک پہ ایک دستہ آتا رہا ہے۔ جب بار بار دستے بلواتے رہے اور 2000 سے زیادہ سپاہی قتل ہو چکے نا، تو ابن زیاد نے کہا رے ایک آدمی کے لیے کتنے فوجی چاہیے؟ تو جواب دینے والے نے کہا تو نے یہ تو کہا ایک آدمی ہے، پتہ نہیں ہے کون ہے؟ علی کا بھتیجا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ مسلم کو بلایا حسین نے، مسلم میں چاہتا ہوں تم سفیر بن کے جاؤ۔ سفیر امن کا پیغام بر ہوتا ہے، مسلم کوفے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے مولا۔ مولا ساتھ کیا کیا لے جاؤں؟ کچھ ہتھیار لے جاؤں، کچھ سپاہی لے جاؤں؟ مسلم کوئی جنگ تھوڑی لڑنی ہے، ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اپنے ہمراہ 2 بیٹے لے کے چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے سفر میں عید کا موقع آ جائے، تمہارے بیٹے تمہیں یاد نہ کریں۔ یہ وہ بہادر ہے جو کوفے جیسی جگہ پر تلوار، نیزہ، تیر، کمان لے کے نہیں، 2 بیٹے لے کے آیا ہے۔ بس ختم کروں گفتگو کو۔ نماز پڑھانے لگے نا، 18,000 نمازی تھا پیچھے۔ نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے پیچھے دیکھا، صرف 2 بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ یا زہرا، یا مجھے معاف کر دینا، میں پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا، ایک جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، دل پہ چوٹ لگ جائے مجھے معاف کر دینا، اور اس جملے کو یاد بھی رکھنا، دعاؤں کی قبولیت میں کام آ سکتا ہے۔ 2 بیٹے اور مسلم۔ زیدی صاحب کہا کرتے تھے کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم اکیلا تھا۔ کرفیو لگا دیا گیا، مسلم کو اپنی نہیں بیٹوں کی فکر ہے۔ عجیب سی روایت ہے، مسلم کوفے کی گلیوں میں، ہانی گرفتار ہو چکے، ہانی کے گھر نہیں جا سکتے، کوئی اور دوست موجود نہیں جس کے پاس جائیں۔ کوفے کی گلیوں میں چلتے چلتے ایک مرتبہ قاضی شرح کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بند گلیاں، بند دروازے، کرفیو کا عالم، دروازہ کھٹکھٹایا۔ قاضی شرح نے تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ کون؟ مسلم نے آگے ہو کے اپنی شکل دکھائی، کہا میں ہوں مسلم ابن عقیل۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا، کہا مسلم چلے جاؤ، ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ تمہیں پناہ دے۔ دروازہ بند۔ خدا کی قسم، جو غیور جوان ہے نا اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ غیرت مند کے لیے
جو دروازہ ایک دفعہ بند ہو جائے نا، اسے دوبارہ کھٹکھٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ غربت تھی مسلم کی کہ اسی دروازے کو دوبارہ کھٹکھٹایا. قاضی شرح نے کہا، مسلم میں نے کہا نا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. کہا میں اپنے لیے نہیں کہتا، مجھے پناہ نہ دے، میرے یہ 2 بیٹے ہیں، ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، دروازہ کھول کے انہیں اندر لے لے، انہیں پناہ دے دے، میں جا رہا ہوں. کہا نہیں، میں انہیں بھی پناہ نہیں دے سکتا. اللہ کرے میں یہ جملہ سمجھا سکوں اپنے جوانوں کو، ماتمیوں کے سمجھنے والا جملہ ہے. جہاں غیرت مند ایک دفعہ دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا نا دوبارہ، وہاں مسلم کی مجبوری دیکھو کتنی بڑی ہے. مسلم نے وہ دروازہ 3ری مرتبہ کھٹکھٹایا، لیکن کھٹکھٹانے سے پہلے ایک کام کیا، اپنے بچوں کو 2 قدم پیچھے کھڑا کر دیا. پھر دروازے کے قریب منہ کر کے کہا، قاضی شرح میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ میرے بچوں کو پناہ دے، اتنا کہ تو مان لے، ذرا سی دیر کے لیے دروازہ کھول دے، ان بچوں کو اندر آنے دے. وہ سامنے گلی کا موڑ میں مڑ جاؤں نا، ان بچوں کو بھی باہر نکال دینا. یہ جانے ان کا ماموں علی جانے، ان کا ماموں عباس جانے، ان کا نانا علی جانے، اللہ جانے، نبی جانے. بہت وقت ہو گیا، سمیٹ لیا گفتگو کو میں نے. تنہا مسلم کوفے کی گلیوں میں ایک ضعیفہ نے دیکھا اندھیرا پھیل رہا ہے. مسلم دیکھا، کہا مسافر کون ہے؟ دیکھیے آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، آپ سب کی تصویریں دیکھ لیتے، اس زمانے میں نہیں تصویریں نظر آتی، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. کون ہے تو؟ گھر چلا جا. کہا وہ کہاں جائے جس کا گھر نہ ہو؟ کہا کون ہے تو جس کا گھر نہیں ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، طوا نام ہے، مومنہ ہے. وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے پڑھوں. پناہ دی اس نے. اس کا ایک بیٹا ملعون ہے، اس نے جا کے اطلاع دے دی. گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی تھی، گھوڑے آتے، کانوں میں آواز آئی. جناب مسلم نے کہا طوا اطلاع ہو گئی، فوجیں آ گئی ہیں، میں جا رہا ہوں. تلوار ہے تو دے دے. کہا مولا یہی رہیے، اندر رہیے، یہاں زیادہ محفوظ ہیں، انہیں ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا ابھی. مولا نے کہا نہیں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک بی بی گھر کے اندر ہو اور فوجیں گھر کے اندر چلی آئیں. نکل آئے مسلم کوفے کی تنگ گلیوں میں. ایک بات یاد رکھنا، جس طرح میرے مولا حسین کے زخم لگے ہیں نا، تیر بھی لگے ہیں، تلواریں بھی لگی ہیں، پتھر بھی لگے ہیں، اسی طرح ہر زخم مسلم کو بھی لگا ہے. لیکن مسلم کو ایک اور طرح سے بھی تکلیف دی گئی. کوفے کی ملعونہ عورتیں گرم گرم پانی مسلم کے اوپر پھینکتی تھی. یا زہرا، کوفے کی گلی، ادھر کی فوجیں ادھر، شیر کے مقابلے میں کوئی نہیں آ پا رہا ہے، جو آتا ہے کاٹ دیا جاتا ہے. ادھر کی فوجیں ادھر، دروازے بند، مسلم دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں. ایسے میں ایک بچے نے، لڑکے نے دروازہ کھولا، جھانک کے دیکھا، عجیب مظلومیت دکھائی دی مسلم کے چہرے پہ. کچھ احساس ہوا بچے کو، خود ہی دوڑ کے اندر گیا، پانی کا ایک جام لیا، ایک کوزہ پانی کا، کپ پانی کا کہوں اپنے بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے، اور ہاتھ میں لے کے آیا اور کہنے لگا لگتا ہے بہت پیاس لگی ہے آپ کو، یہ پانی پی لیں. مسلم نے وہ کپ لیا، پینا چاہا،
خون کا قطرہ گرا، پانی مضاف ہو گیا، پینے کے قابل نہیں رہا۔ مسلم نے وہ پانی پھینک دیا، وہ برتن واپس دیا، کہا بیٹے اب پانی نہیں پیوں گا، اب پانی نہیں پیوں گا، تمہارا شکریہ، تمہیں سیدہ جزا دیں گی، لیکن میرا ایک کام اور کر دینا، 1 مہینے بعد انہی گلیوں میں ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے کے آگے آگے ایک قیدی ہوگا جس کی گردن میں طوق ہوگا، کمر جھکی ہوئی ہوگی، اس کے قریب جا کے کہنا کہ اے مولا، آپ کو مسلم ابن عقیل نے پیغام دیا ہے کہ اگر حسین مولا کو پانی نہیں ملا تو مسلم بھی پیاسا ہی شہید ہوا۔ جزاکم ربکم۔ فرد وہی مجلس، دھوکے سے گرفتار کیا گیا، گڑھا کھود کے گرا دیا گیا، دھوکے سے گرفتار کر لیا، زنجیروں میں جکڑا، گردن میں بدنی توق ڈالا، چاروں طرف سے پکڑا ہوا ہے سپاہیوں نے، لیکن شیر پورے جلال میں چل رہا ہے۔ 9 ربیع الاول، 9 ذی الحجہ، دن بھر لڑائی ہوئی، مغرب سے پہلے لے کے پہنچے ہیں۔ اس ملعون نے کہا کھڑا رکھو، جتنی دیر کھڑا رہا نا شیر، درباریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا رہا، جو دیکھتا تھا اس کی نظریں جھک جاتی تھی، جو دیکھتا تھا نظریں جھک جاتی تھی۔ ایک جملہ میری زبان تک آ گیا ہے، 12 محرم کو جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا، 12 یا 13 محرم کو کوفے کے دربار میں، تو انہی درباریوں میں سے کوئی بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھا کرسی سے اور چلتا ہوا آیا سید سجاد کے پاس، اور آ کے سجاد سے سوال کیا، کہا قیدی کیا تو بھی مدینے کا رہنے والا ہے؟ سجاد نے کہا ہاں میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا کیا تیرا بھی بنو ہاشم سے تعلق ہے؟ کہا ہاں میں بھی بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا کیسا جوان ہے تو، اس طوق نے تیری گردن کو جھکا دیا ہے؟ میری آنکھوں میں ابھی بھی تصویر باقی ہے، 1 مہینے پہلے یہاں ایک جوان آیا تھا، جیسا تیرا طوق وزنی ہے ایسا ہی طوق اس کی گردن میں بھی تھا، لیکن اس کی گردن نہیں جھکی ہوئی تھی، سینہ تنا ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا تھا۔ اس وقت سجاد نے کہا یاد کر وہ اکیلا آیا تھا، وہ میرا چچا مسلم تھا، اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، میری گردن اس دوخ نے نہیں جھکائی ہے، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہیں، سروں پہ ردا نہیں۔ عشاء سے کچھ پہلے اس ملعون نے بلایا، لوگ لے کے چلے، اس ملعون کے سامنے پہنچے، کسی نے کہا سلم لے امیر، امیر کو سلام کر۔ العظمت للہ، شیر، حسین کا شیر ہے یہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مالی امیر ان سے والحسین، اب بدبخت، میں اس شرابی کو امیر کہوں گا جس کا حسین جیسا امیر ہو، وہ اسے امیر کہے۔ یہاں بزرگ ذاکرین کا جملہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ذاکرین، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں یہ جملہ ضرور پڑھوں، جب بھی شہادت کا جملہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں۔ بزرگوں نے عجیب جملہ لکھا، عجیب جملہ بیان کیا، انہوں نے کہا جس وقت یہ کہہ رہے تھے حسین سن رہے تھے۔ اللہ للہ، کرسی سے اٹھ کے حسین نے داد دی، شاباش میرے مسلم، شاباش، تو نے ظالم کے سامنے میری امیری کا اعلان کیا ہے، میں حسین تجھے اس کا اجر انعام عطا کیے دیتا ہوں، آج کے بعد امیری کا تاج تیری پیشانی پہ، ساری دنیا تجھے امیر مسلم کہا کرے گی، مجھے غریب حسین کہا کرے گی۔ ختم ہو گئی مجلس، آخری جملہ، کہا لے جاؤ، لے جا کے قتل کر دو دارالامارہ کی چھت پہ۔ نہیں پڑھتا تفصیل، وصیتیں کی، زیارت پڑھی وہاں مولا کی جو آج تک ہم پڑھتے ہیں۔ جلاد تلوار چلانا چاہتا ہے،
ایسے میں زیارت کی نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ جملہ مسلم نے کہا ہے، جو جزو عبادت ہے آج تک ہمارے ساتھ. ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ جملہ نہ کہہ لیں، یہ سنت مسلم ادا نہ کر لیں. ادھر کہا نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ادھر حسین نے کھڑے ہو کے کہا علیک السلام یا مسلم. حسین نے کھڑے ہو کے کہا علیک السلام. یہ قمر بنی ہاشم نے سنا، مولا میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر؟ عباس مسلم کی خبر چاہتے ہو؟ قریب آؤ. عباس قریب آئے. مسلم کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ انگشت امامت کو بلند کیا. اب جو دیکھا تو دو انگلیوں کے درمیان کچھ مناظر نظر آئے. مسلم کھڑے ہوئے نظر آئے، جلاد قریب تلوار لیے نظر آیا. ایک مرتبہ کہا مولا ذرا جلدی سے زمین کو حکم دیجئے، مجھے کوفے بھیج دیجئے، مجھے کوفے پہنچا دیجئے. کہا عباس کوفے جا کے کیا کرو گے؟ مولا میرے مسلم کا سر دارالامارہ سے نیچے آئے، میں اپنی جھولی میں لے لوں گا. کہا عباس اوپر کا منظر تو دیکھ لیا، ذرا نیچے تو دیکھو. اب جو عباس نے نیچے دیکھا، ایک کالے برقعے والی بی بی ابا کا دامن پھیلائے ہوئے، آؤ میرے حسین کا ضمیر، آؤ مسلم ابن عقیل. کہا مولا یہ کون ہے؟ کہا میری ماں زہرا مسلم کے استقبال کے لیے